مفتی صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں، میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ رہا، مالدار نہیں ہو رہا۔ آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں، 1 سال کا مال بیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ ہم تو نہیں کما رہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی، ہمیں تو بغیر کوشش کا ہی مل رہا ہے، کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں، انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں، پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کیا تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا۔ تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں۔ اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں؟ تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا، ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں۔ میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے، نہیں کمانے میں گزری ہے۔ یہ لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری، بیوقوفی کی ہے میں نے، لیکن کی ہے یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا، 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، میرا شہد کا بزنس تھا، گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا، یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی کہ جی 1 کلو آپ بیری کا شہد، یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے۔ میں کہتا تھا اوپر کون جائے یار سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا۔ تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں، کائنڈلی آپ کب آ جائیں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا، دوپہر کھانا میں نے کھا لیا، رات کا کھانا پڑا ہوا ہے، مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے، مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے۔ تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے، بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2-2 مہینے، تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے، جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو۔ تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے، ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے، ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے، ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے، میں جامعہ میں ٹیچر ہوں، تو گھر کا رینٹ، وہ 2 بیویاں تھیں میری اس وقت، تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے، گیس بجلی کا بل، اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے، انہوں نے گھر دیا ہوا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ؟ میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی۔ تو گھر میں آٹا، دال، گوشت، انڈا جو ضرورت ہوتی ہے، ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا، ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت بن جاتا ہے، بہت ہو ہفتے میں۔ کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو، کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے۔ غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے، اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے، پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی۔ تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا۔ تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا، اور 1 دن کڑھی بنتی تھی، دال چاول 1 دن، وہ ہمارا سیٹ اپ چل رہا تھا۔ صبح مجھے پراٹھے میں نہیں چھوڑ سکتا تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے، تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے، بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں، ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے، نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ، گھر میں رہو بس پڑھو، جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی، جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے۔ تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی، میرے جو دوست احباب ہیں نا ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، آپ سمجھیں گے سب شو مار رہے ہیں، شو نہیں مار رہا میں اپنی برائی کر رہا ہوں، یہ برائی سے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے آپ ایسا نہ کریں کہ ہمارے اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے۔ تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا، کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی، جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کی سوچتا ہے، پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر۔ میری ضرورت تھی پراٹھا، مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں، مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے، گھر کا نہیں، گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں جتنا بھی اچھا بنا ہو۔ کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے، ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے، انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو، میں اس کو لے گیا ہوٹل میں نے ناشتہ کرایا، کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا۔ تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں، مزہ بہت ہے یار ٹھیک ہے۔ تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت، بنیادی بھی نہیں ہے، عیاشی ہے پراٹھا، بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں، 2 ٹائم کی روٹی ہے، ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے ہیں، ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں، اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے۔ ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں، لوگوں کے پاس 1 گھر نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر، اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت، یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا۔ اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے، میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی، مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے، میں عیاشی کر رہا ہوں، میری بیویاں کتنی ہیں، 2 ہیں، تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے، رشتے بھی ہم بیچتے تھے، تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا کہاں رکھو گے بھائی، وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے، انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا اس بیس پہ، میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی،
پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی، ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا پھر 3، وہ اسی ایام میں ہوئی ہے، انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی، میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی، میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت، اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار. گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے، خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو، بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی، میں تو مزے لے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو، ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک، باقی مجھے سخت بھوک لگ، میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے، تم غریب ہو. اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے، تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو، گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار. جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے، بچے ہونے چاہیے، وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں دھی بھر جاتا ہے، پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی، پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں، اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے، ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا. پراٹھے سے دل بھرتا ہے، کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ 1 دن کھائی 2 دن کھائی، اب میں نہیں روٹی کھا رہا، پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی، نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں، گاڑی بنگلہ بحریہ ٹاؤن، پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو، نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں یار. دیواروں اینٹوں سے میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا، اتنا بہترین گھر. خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو وہ بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نہ بیچ باچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا؟ انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ، سب مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں نا شلجم ڈال دو، سبزی ڈال کے پکاؤ، بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں اللہ. بھوک لگ رہی ہو، اچار ہو، دال چاول ہو کڑی پتے والی، آپ کو لگ نہیں رہی نا، اس لیے آپ کو وہ مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو ہی میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہے، بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا؟ نہ کچھ کھا سکتا ہے. نہ اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں، ایک آدھ بچہ ان کا، وہی بچہ خراب نکلا، وہی ٹینشن دے رہا ہے. زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے. اتنا وزن بڑھ گیا ان کا، کھا ہی نہیں سکتے. پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے، بیوی بچے ہیں، اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ، میرے پاس کتنی ہے؟ حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا، کیا خیال ہے؟ تو اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا، وہ بھی کرایہ دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا لے لو. اور وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے. 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر، دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے. انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی، یہ گھر ہے ٹوٹل؟ میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے، میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے، 2 بچے تھے. تو 2 کمرے بہت ہیں، بہت ہیں. 2 کمرے رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے، کچن ہے، تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی، دھوپ نہیں ہے اس میں، ہوا بھی تھی، دھوپ نہیں ہے. تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے. دھوپ کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ سن لائٹ میرے لیے میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر، تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا، تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی، یار میں اب دوسری شادی کر رہا ہوں، میرا خرچہ بڑھے گا، مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب، اور حقیقت ہی ہم کہاں سے غریب ہیں بھائی. میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے؟ یہ عیاشی جو ہے نا، عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑو، یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے، آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں
کہ میں تو بتا رہا ہوں نا، کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا، میں بیٹھا ہوا ہوں جی شہد چاہیے، ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے؟ کیوں؟ میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے، غریبی ہے. تو اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ، پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا، چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے، اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا، لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ، تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا، پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن، میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا، پیسے نہیں لیتا تھا، مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح کا نامہ، نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو، نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں، نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی، اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ، اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا، پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے، تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا، ایک قاضی نے مجھے، ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو، فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا، 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے، انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے، پڑھا آپ دیا کرو، ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا، پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا، ان کو دینا شروع. اس کی تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی، نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا، جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے، آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں، تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہونا مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے، تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو، خود رکھ لو، وہ کچھ اپنا رکھ لو، کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا، سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے، آپ پر اعتماد ہے آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا، میں نے کہا نکاح کی ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہے، تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے، پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا، اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی ایک فیس رکھ دی، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا تیرا، اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. یہاں جا کے پھر یہ وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے ہو. ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر، پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا، جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی، تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہا ہے جب تو کم وقت 10,000 نہیں دے سکتا، یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے، یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے، فری میں پڑھائیں گے. تو فری میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں، اور تعلق والوں سے تو کوئی ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ رہی، نادرا میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا، مجھ سے لے لینا پیسے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی. یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے. اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا اب تک اس لیے تاکہ 15 سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے نا جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو، پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس، بھوک سے مرو گے، تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے، شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے، کیسے پلا رہا ہے. ایک اہل حدیث دوست نے میرے 2010 یا 11 میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اتنی بڑی داڑھی ان کی، لال نا کلر، وہ مہندی لگائی ہوئی انہوں نے. میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی انہوں نے. ابھی میرا کل ان سے فون پہ، پرسوں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. وہ آئے کہتے ہیں آپ نے کیا کتاب لکھی ہے مفتی صاحب. اچھا انہوں نے میرے حالات دیکھے، میری پھٹ پٹی. انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت کی. انہوں نے کہا یار میں نے ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی. بڑے متاثر تھے. یہ وہی ہے جن کو تبلیغ میں نہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے فرقوں میں دھکے کھا کے آخر میں گئے تبلیغ میں، وہ یہ وہی ہیں، بروہی ہیں، بروہی. تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی، میں اپنی پھٹ پٹی پہ گیا. اچھا اس وقت بھی ہمارا حصہ، ہم پھٹ پٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری، غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا، کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پھٹ پٹی بھی جا رہے ہیں، ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ، میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ. تو ان کا پرسوں فون آیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے، اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں.
ہر جگہ دفاع کرتا ہوں کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو، شادیاں کرو، نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریوو پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مفتی ریوو میں گھوم رہا ہے، یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے، یہ مفتی جاپان جا رہا ہے، یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، یہ مفتی یہ وہ بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں، بیویاں پہلے آئی ہیں، ریوو، اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے، کرائے پہ ہے. اچھا یہ میں ویسے ہی راز کی بات بتا دوں، لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ بینک سے لیوے تو رینٹ ہوتے دینا پڑتا ہے تو لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا، میری ہے یا رینٹ کیا ہے تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول، میری ہے بس. کرائے کا گھر ہے، اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے وہ؟ مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولو تو کیوں آ رہا ہے بھائی، تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے، اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. اب مجھے گارڈننگ کا بہت شوق تھا، میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں اگانے کے لیے. تو اب ایک ہے تو گورنمنٹ ہی کی زمین یہ، لیکن کسی کام کی نہیں ہے، تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کر دیے. جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ کے پاس بڑا ایریا زبردست، حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے لیکن مجھے اس سے کیا کرنا جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے، میرے ٹماٹر کا شوق پورا کر رہی ہے، میری بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے، تو ابھی اپنی بھی تو یہی کرتی ہے. اس میں وہ گورنمنٹ تو خوشی ہوگی، اچھا کسی کام میں آ رہی ہے. یہ جو نرسری والے ہوتے ہیں یہ تو فٹ پاتھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو فٹ پاتھ پہ نہیں، وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتے ہیں. گورنمنٹ تو چاہتی ہے اچھا ہے گرینری ہوگی، تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار تم. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو. بھائی جو چیز میرے استعمال میں ہے وہ کس کی ہے؟ آپ نے پراٹھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا تو یہ پراٹھا کس کا ہے؟ میرا ہے. مزہ وہی آئے گا اس میں. اب میں نے چونکہ اپنے پیسوں سے نہیں خریدا. ابے تو بے وقوف آدمی ہے، تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تو تجھے پراٹھا کھلا رہا ہے اور تیرا دوست ہے، کوئی بھگاری بن کے نہیں کھلا رہا، کوئی ایسا نہیں کوئی بعد میں تجھے تانے دے رہا ہو، تو تمہیں تو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے نا، تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب تمہارے خرچے پہ ہو، کسی اور کے خرچے پہ ہو، تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے، تمہیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں. جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی، باپ بھی ملا محبت والا، بہن بھائی کی نعمت ملی، ابا اما کھلاتے رہے. اس وقت میرے خرچے پہ نہیں، ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے، ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی. ابا کے گھر تھا وہ، میرا گھر نہیں تھا. تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی، دوسری جب ہوئی، تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے. الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا، لیکن ہم پہلے ہی نکل گئے. تو لیکن نکالا نہیں ہے، دوسری زیادہ سے زیادہ باتیں نہیں جا سکتی. خیر، تو اب کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی بھی بول رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا خیر، تو پھر مجھے ایک گھر کرائے پہ مل گیا، تو میری تو چھت، مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ. پراٹھے اسی طرح سے چلتے رہے، کھانا پینا چلتا رہا، اب تک بھی چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یار. کوئی مصیبت پڑے نا، بھوک لگ رہی ہے، مر رہے ہیں، تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے. تو ہماری مہینے کے اینڈ کے بعد نہیں، مجھے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو. تو میرے پاس تو اگر ریوو آ گئی تو میں تو کہہ رہا ہوں یار، میں تو پٹ پٹی کو سمجھتا تھا کیا یہ جو نہیں ہوتی دھکے والی پٹ پٹی. پھر ہمارے پاس جب پیسہ آیا تو ہم نے پھر وہ GTO 110 بھی خریدی. ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹ پٹ بھی گھومتے رہے. تو جب یہ تو پھر تو اس لیے ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہے، ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے. میں نے ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو محنت ضرور کر، اللہ دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو جو ہے اس پہ سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں. اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے صحت، ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا، وہ کمبخت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو خوش رہنا سیکھو بھائی. خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا، تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے، اللہ دے کم رہا ہے مجھے، تو پھر ٹینشن میں جاؤ گے. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ، ذاتی گاڑی کو ٹینشن بولو. پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو، پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ غریب لوگ ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ، پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکوٰۃ دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے.
تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ. تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا, بہترین جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے حرام ہے, اس پہ تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے, وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا. جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے. پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے, لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے, آپ نے اگر خود بٹھایا ہو, کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گونا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی, کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں کے بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے, کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں, موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بد نظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو, لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ, تو یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے, یہ کون غلط کر رہا ہے, یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو, تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے, آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سیر روزہ لگواؤ اس کا, تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے, اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پورے ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا, اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز, لوگ کما رہے تھے, ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے ہیں, امپلائیز رکھنے ہیں چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو, اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا, تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کے تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو وہ لوگ یہ باتیں کرتے, حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط, ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز کا, لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا, تو میں نے کہا اس میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا, اپنے بارے میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. تو جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں, جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہے, آدھا 1-1 گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے
پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھئی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ. تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے، شادیاں کرو، بچے اسپیڈ سے پیدا کرو، جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں، بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو، رزق کمانے کی کوشش بھی کرو. آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری پھر بھی رزق آ گیا، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی. میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری زندگی دین کی خدمت کریں گے، تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں 4 شادیوں کے بعد سارا فلسفہ ہی دفن ہو جائے. شاید. اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، استدراج بھی، کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں، اللہ بچائے ایسی بات سے. لیکن بہرحال اللہ کہ ٹھیک ہے ابھی کھا لے بیٹا، تجھے پکڑوں گا میں اللہ بچا کے، یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں. تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جو شریعت کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. تبھی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا. میں کہتا یار یہ میں نالائق ہوں، مجھے کرنا چاہیے. جو میرے بچوں کی اسپیڈ اسی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کے فیوچر کی فکر کرنی چاہیے، کچھ کاروبار کرنا چاہیے، کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ ایک فکر کرنا فرض ہے. ایسے توکل جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو کہ جی چونکہ پراٹھے کا خرچہ پورا ہو رہا ہے تو کل جب غربت آئی نا تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، چاروں بیویاں مل کے تمہیں چترول لگائیں گی پھر. صحیح بات کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں. تو ایک بھی شادی کر رہا ہے اور ایک بھی شادی غربت میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بھئی آپ نے کوشش کی پھر بھی نہیں ہو رہا تو اس میں تو انسان صبر کرے. ایک اپنی حماقت سے ہوتی ہے، وہ خطرناک ہے، وہ خراب ہے. تو آج کل جو زیادہ تر غریب ہے نا ہم، وہ اپنی حماقتوں سے ہیں. باقی یہ جو بھائی نے پوچھا ہے پیسے کمانے کا طریقہ، تو بھائی ماہر لوگوں سے پوچھیں. آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر کیا قابلیت ہے. ایک اہم بات ابھی جو ہم جو اسلام آباد میں گئے نا، بڑے بڑے یوٹیوبرز آئے ہوئے تھے. ایک یوٹیوبر نے بڑی پیاری بات کی، ادھر ملیر کینٹ کے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے نا اور وہ چاہے کہ پہلے دن میں آ جائے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ تسلی کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ کرتے رہو. ہم میں سے ہر شخص 2 دن میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، تو اس سے ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جواری بن جاتے ہیں 2 دنوں میں کروڑ پتی، جوا کھیلنے والے، لیکن 2 دنوں میں پھر وہ بھکاری بھی بن جاتے ہیں. تو وہ جوئے والا طریقہ ہے. حلال طریقے سے